سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، میں اہمیت بتانے لگوں کہ یہ کربلا کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک بس کوئی معاملہ ہوا اور واقعہ کربلا رونما ہوا، نہ، ہمیں تھوڑا سا پیچھے حیات رسول میں جانا پڑے گا۔ اور میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اخبار غیبیہ، کہ آپ نے مستقبل کی باتوں کو پہلے سے بیان فرما دیا، اور جیسا جیسا حضور نے بیان فرمایا ویسا ویسا ہو کے رہا، اور جو چیزیں ابھی ہوئی نہیں آگے ہونے والی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جیسا جیسا حضور نے بیان فرمایا ویسا ویسا ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث سے مبارکہ آپ سماعت فرمائیے، صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کون و مکان نے ہمیں قیامت تک آنے والے 300 سے زیادہ بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اور ان فتنوں کے بانیوں کے نام بھی بتائے، ان کے باپوں کے نام بھی بتائے، اور ان کے قبیلے کے نام بھی بتائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان، جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حضور کے رازوں کے واقف اور حضور کے رازوں کو جاننے والے صحابی ہیں، جن کے سامنے حضور نے بہت سارے ایسے راز بیان فرمائے تھے، کچھ تو یہ بیان کر دیتے تھے اور کچھ فرماتے تھے کہ مجھے ان کے بیان کی اجازت نہیں ہے، یوں اجمالی طور پر بتایا، فرمایا کہ کتنے آئیں گے، بولیے اونچے بولیے، کتنے آئیں گے؟ 300 سے زیادہ یہ فتنے آئیں گے، اور یقیناً حضور نے جیسی خبر دی ہے ویسا ہو کے رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ وہ جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خبریں دی، ان میں سے ایک فتنہ ایسا تھا کہ جو حضور کے وصال با کمال کے کچھ عرصہ بعد سن 60 ہجری کے آخر میں وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ وہ فتنہ کس قدر خطرناک تھا، اب ہم ذرا دیگر حدیث کی کتابوں کی طرف دیکھیں گے، بڑے توجہ سے انشاءاللہ آپ سنیں گے، میں آپ کو کربلا تک پہنچاؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین پاک کیوں کربلا گئے تھے۔ یہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہم نے عرض کرنا ہے۔ آئیے، سن 60 ہجری میں ایک ایسا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ جس کے لیے پہلے سے صحابہ بڑے بری ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ مثلاً معجم الاوسط مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے، اور دیگر صحاح کے اندر مختلف لفظوں سے حدیث ہے کہ رسول اللہ کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا ابلغن رأس الستین، یا اللہ مجھے سن 60 ہجری کے آخر تک نہ پہنچا۔ توجہ ہے سب کی، مجھے سن 60 ہجری کے آخر تک نہ پہنچا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، میں سن 60 ہجری کے آخر سے اور میں عقل کے کچوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم، آپ بازار میں چلتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا اللہ مجھے سن 60 نہ دکھا اور نہ مجھے لونڈوں کی حکومت دکھا۔ اب توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پہلے سے جانتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے علم کے ذریعے کہ کچھ سن 60 ہجری کے آخر میں، توجہ، سن 60 ہجری کے آخر میں کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کنز العمال، مصنف عبد الرزاق کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، بابا آپ کیوں دعا مانگتے ہیں سن 60 ہجری کے آخر سے؟ تو آپ فرماتے ہیں، ان قریب بربادی ہے کہ جب عقل کے کچوں کی حکومت ہوگی، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو یہ ان کو جہنم میں داخل کروائیں گے، اور اگر ان کی مخالفت کریں گے تو وہ ان کی گردنوں کو کاٹیں گے۔ پتا چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ سن 60 ہجری کے آخر میں کوئی ایسی لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے، کوئی ایسی لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے کہ جو حکومت لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی اگر ان کی بات مانیں گے، اور اگر ان سے ٹکرائیں گے تو ان کے سروں کو اڑائیں گے۔ یہ اس قدر خطرناک فتنہ اور صورتحال آنے والی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمایا کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، آپ کی یہ دعا کہاں تک پوری ہوئی؟ امام ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، آپ شارح بخاری ہیں، آپ فرماتے ہیں یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ لأنه كان سنة 60 من الہجرہ واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ ومات
قبلها بسنا، فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ سن 60 ہجری کے آخر میں یزید بن معاویہ کی حکومت آنے والی تھی، اور یہ ایسا اسلام کا، تاریخ اسلامی کا سیاہ ترین باب تھا۔ ابو ہریرہ اس کے لیے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ وہ دن آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور 1 سال پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی صراحت امام ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں فرمائی، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں فرمائی، امام قسطلانی شارح بخاری نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں فرمائی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اللمعات شرح مشکات کے اندر اور شرح شفا کے آپ نے شرح لمعات کے اندر فرمائی، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں فرمائی، اور ملا علی قاری نے اسی کو شرح شفا کے اندر اس کو روایت فرمایا کہ صحابہ کو پتا تھا کہ سن 60 ہجری کے آخر میں کچھ لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے کہ جس نے تباہی پھیر دینی ہے، اس اسلامی نظام کو مسخ کر کے رکھ دینا ہے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ اس دور کے اندر بڑی بڑی شہادتیں ہونے والی ہیں، اس لیے صحابہ کرام پہلے سے اس فتنے سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ اب میں نے پہلے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی کہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے ہمیں ہر فتنے کے قائد اور ہر فتنے کے بڑے کا نام بتایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ سن 60 ہجری کے آخر میں کوئی ایک فتنہ آنے والا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی بتایا یا نہیں بتایا؟ تو آئیے حدیث مبارکہ سنیے، روایت سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے ذکر راوی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا تاریخ دمشق کے اندر، جامع الحدیث کے اندر ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے، اور البانی جیسا محدث کہتا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ حدیث یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ پہلا بدبخت جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا، میری سنت کی ٹکر میں آئے گا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ قبیلے کا نام بتا دیا، قبیلہ کون سا ہے؟ اونچا بولیے، قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ۔ اب اگلی روایت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رسول ہیں، آپ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ امام حیثمی فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں، مجموع الزوائد میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا بندہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، یقال له یزید۔ بلکہ جو پچھلے والے میں نے دیے اس کے ساتھ ذرا سنیے، حضرت ابو عبیدہ سے مروی جو ایک روایت ہے، فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ عدل و انصاف سے چلتا رہے گا، میری امت کی یہ سلسلہ حکومت عدل و انصاف سے چلتا رہے گا، حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، یہاں تک کہ پہلا بندہ جو آئے گا جو اس سنت کے اوپر چھریاں چلائے گا، اس سنت کو بگاڑ دے گا، میرے شریعت و دین کا حلیہ بگاڑے گا، وہ بنو امیہ کا بندہ ہوگا، نام اس کا ہوگا۔ مسند رویانی سیر اعلام النبلاء ابن عساکر نے وہاں اور انہی لفظوں سے ذکر کیا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، پہلا بندہ جو میری سنت کو کیا کرے گا؟ تبدیل کرے گا، وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اب یہ احادیث کو جب ہم سامنے اکٹھا کرتے ہیں تو پتا چلا صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ بنو امیہ کا ایک لونڈا آئے گا، نام اس کا یزید پلید لعین مردود ہوگا، اور یہ بھی پتا تھا وہ حضور کی سنت کو تبدیل کرے گا، یہ بھی پتا تھا وہ رسول اللہ کی شریعت سے ٹکرا جائے گا، یہ بھی پتا تھا بڑا بدبخت ہوگا، یہ بھی پتا تھا جو اس کی باتوں میں چلے تو اپنا عاقبت خراب کرے گا، اور جو اسے ٹکرائے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ اس فتنے سے بچنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں وہ دن ہی نہ دکھا کہ جس دن میں تیرے رسول کی شریعت کا حلیہ ہم آنکھوں سے بدلتا ہوا اور بگڑتا ہوا دیکھیں اور پھر ہم کچھ کر نہ سکیں۔ دوستان گرامی، یہ آ گئی پہلی بات، بسم اللہ، یہ آ گئی اس مقدمے کی پہلی بات۔ پتا چلا سن 60 ہجری میں آنے والا وہ جو واقعہ ہے وہ اتنا کوئی نارمل اور عام واقعہ نہیں کہ جس کو بس یوں ہی جانے دیا جائے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث صحیحہ، سیاستہ، دیگر اہل سنت کی مستند حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ ایسا ہائی لائٹڈ معاملہ تھا کہ صحابہ بھی وہ واقعات دیکھنے کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ دن، بولیے وہ دن ہمیں نہ دکھانا۔